ایک عدالت آپ کی ہے اور ایک عدالت اوپر ہے, آپ لوگوں نے آگے بھی جواب دینا ہے. اس میں تو نہ ہماری خواتین نے تو کوئی نہیں قدم ایسا اٹھایا نا. ہم تو قانون کے پاسدار لوگ ہیں, ہم تو آئینی لوگ ہیں, آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں. ہم نے تو کوئی انلیگل کام نہیں کیا, اسپیشلی خواتین نے کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھایا کورٹ کے اندر. اور دوسرے نمبر پہ اگر وکیل نے کیا ہے تو وکیل کے وکلا کے لیے کچھ ہونا چاہیے تھا, لیکن یہاں پہ تو خواتین پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ ان کی انٹری بند کر دی. آپ کی آمد کہاں سے ہوئی ہے سر؟ جی میں ہزارہ سے آئی ہوں, ہری پور ڈسٹرکٹ کی پریزیڈنٹ ہوں, اور میں اپنی کیبنٹ کے ساتھ آئی ہوں یہاں پہ ہزارہ کی نمائندگی کرنے کے لیے. اچھا میم یہ بتائیں کیا ریزن ہے یہاں پر سیکیورٹی والوں نے کیا کہا کہ آپ کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے؟ میں جی کوئی عجیب سے خوف طاری ہے, جیسے ہم لوگ کوئی ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں, جیسے ہم لوگ کچھ افراتفری پھیلانے والے ہیں, یا ہم قانون کی پاسداری کرنے والے نہیں ہیں. جبکہ ہمارے لیڈر عمران خان نے ہمیشہ قانون کی خود بھی پاسداری کی ہے اور اپنے ورکرز کو بھی قانون کی پاسداری کا درس دیا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, گزشتہ جتنی بھی تاریخ ہے اس میں آپ نے عدت جیسا بےہودہ کیس اس سے پہلے کبھی دیکھا ہے تاریخ میں؟ بالکل جی, یہ اسلام کا غیر شرعی قانون ہے. اس میں اسلام کے ساتھ خواتین کی عزت کے ساتھ اس کی جو اللہ پاک نے, ہمارے رسول نے, جو ہمارے مذہب نے جو شرعی حقوق دیے ہوئے ہیں اس کی بالکل نفی کی جا رہی ہے. جبکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس طرح کے کیسز انتہائی شرمناک ہیں, اور ان کو ویسے ہی جو ہے نا وہ ایک ایشو بنا کے کیا گیا ہے. اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ غیر شرعی کا کیس ہے. اس کو جلد از جلد ہماری اپیل ہے سپریم کورٹ سے, عدالتوں سے کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور بشرا بی بی کو رہا کیا جائے. اچھا آپ یہ بتائیں اگر آپ نے ڈیفرنٹ کرنا ہو, خان صاحب اور نواز شریف میں ڈیفرنٹ کیا چیز دیکھتے ہیں؟ یہ رات اور دن والی بات ہے جی, اندھیرے اور روشنی کی آپ کمپیریزن کر رہے ہیں. ایک طرف چور اور ایک طرف جو ہے ایماندار. اتھینٹک ہمارا جو لیڈر ہے چیئرمین عمران خان صاحب, وہ کون ہے؟ صادق اور امین. عدالتوں سے وہ صادق اور امین ہے. تو وہ جو دوسرا بندہ جس کا آپ کہہ رہے ہیں تو وہ تو اتھینٹک چور ہے, جس کو انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں نے تو پڑھنا بھی شروع کر دیا ہے کہ جب نام آتا ہے بیوروکریٹ اس کا چور کا تو سب سے پہلے وہ اس کو کرتے ہیں, نواز شریف کا نام لیتے ہیں. اچھا یعنی کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب ایماندار ہیں اور نواز شریف صاحب چور ہیں, تو زرداری صاحب تو بہتر ہے نا پاکستان کے لیے؟ یہ دونوں بھائی بھائی ہیں, دونوں بھائی بھائی ہیں جی, دونوں بھائی بھائی ہیں. تو پاکستان آج تک پاکستان کے 76-78 سال ہو گئے ہیں, تو کون سے خاندان جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں اس ملک میں؟ دو ہی خاندان ہیں, ایک زرداری کا, بھٹو کا, اور دوسرا یہ آگے ہے جی نواز شریف کا. ان دونوں خاندانوں کے علاوہ پاکستان کا محب وطن تو کوئی اور ہے ہی نہیں. ماشاء اللہ آپ لیڈیز ہیں. اب آپ یہ بتا دیں مریم نواز صاحبہ کی پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے تو سیٹسفائیڈ ہے نا, کیونکہ وہ تو بہت بڑے بڑے کام کر رہی ہیں, آٹا بانٹ رہی ہے اور آٹا سستا کر رہی ہیں. علی امی گنڈا پور کا اور مریم نواز کا اگر کمپٹیشن ہو تو ووٹ آپ کس کو دیں گے؟ اوبیسلی جی ہم تو اپنے علی امین گنڈا پور کو دیں گے, کیونکہ وہ ایک نڈر بندہ ہے. وہ ایک اس کی بنیاد ہی دیکھیں, وہ فارم 45 کے ذریعے آیا ہوا بندہ ہے. یہ فارم 47 کی پیداواریں ہیں, یہ جھوٹے ہیں, یہ مینڈیٹ چور لوگ ہیں. یہ مریم کا تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. مریم میرے مقابلے میں بھی اگر آ جائے تو میں نے الحمدللہ بلدیات کے 4 الیکشن جیتے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں میں آج تک دریا پار کر کے آئی ہوں. اس نے تو ایک الیکشن بھی کونسلر کا بھی نہیں جیتا ہوا جی. میں ایک عام ورکر ہوں, پی ٹی آئی کا. جملہ آپ نے نہیں سنا میڈم مریم نواز صاحب, وہ آج کا دریا پار کر کے. وہ اللہ جانے جی کرپشن کا جو دریا تھا وہی پار کر کے آئی ہیں. یہاں پہ کرپشن کا دریا پار انہوں نے کیا تو وہ آئی ہیں, ویسے اور کوئی دریا نہیں ہے. آپ کیا کہنا وہ تو نوٹوں کا دریا تھا جو وہ پار کر کے آئی ہے. تو ابھی وہ بس یہی تیار کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بس نوٹ چھاپیں اور باہر چلے جائیں. جی آپ کیا پیغام کرتی ہیں؟ بس انہوں نے بول دیا ہے. نہیں آپ بھی کچھ بولے نا, آپ کھانا کھاتی ہیں, چائے پیتی ہیں, ناشتہ کیا ہوگا؟ بالکل میں نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مریم آگ سے وہ کھیل کے آئیں, آگ کا دریا. ہاں آگ کا دریا. تو یہ جو انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے, یہ جو وہ چور ہے, چوری کی, یہ سب کچھ تو آگ ہی ہے نا. یہ تو اگر انسان سمجھے تو یہ آگے بالکل وہ آگے سے ہی دریا پار کر کے نا وہ ساری آگ سمیٹ کے اپنے اندر آئی ہوئی ہیں. مہنگائی تو نہیں ہے نا؟ آپ تو صاحب ثروت لوگ ہیں, آپ کو تو مہنگائی فیل نہیں ہو رہی, لیکن مجھے 2 ٹائم کا کھانا پینا بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. یہ برائے نام یہ آٹے سستے نواز شریف چور کی تصویریں لگا کے اور ان کو آٹا تقسیم کیا جائے. سب سے جو وہ کہتے ہیں کہ ایکسپائر آٹا تھا وہ عوام کو دیا. ابھی کسانوں کا حال دیکھیں پنجاب میں کیا کیا ہے انہوں نے, ان کے پیٹ پہ لات ماری گئی ہے, اور ہمارے جو ہے نا وہ معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے سارے کام جو ہماری گورنمنٹ پنجاب کی کر رہی ہے. بہت شکریہ. کوئی سیاست پائی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مہنگائی عروج پہ ہے. اگر مہنگائی نہ ہوتی تو آج عوام بھوکی نہ مار رہی ہوتی. کیا پیغام دیا علاقے کے عوام؟
मैं अपने इलाके के आवाम के लिए भी, मैं स्पेशली जहाँ पे खड़ी हूँ, इंसाफ के दरवाजे पे खड़ी हूँ, तो मैं ये अपील करूँगी अपनी अदालत उज़्मा से, अदालत आलिया से कि हमें इंसाफ दें। हम 2 साल से पीटीआई और पीटीआई के चेयरमैन, हमारे वर्कर्स सारे तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। हमें ना तो इलेक्शन में हमारे साथ में हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, हमें हुकूमत नहीं बनाने दी गई है, और फार्म 47 की पैदावारों को हमारे ऊपर चोरों को मुसलत कर दिया गया है। तो हमें खुदारा इंसाफ दे, हक और इंसाफ का साथ है। एक अदालत आपकी है और एक अदालत ऊपर है, आप लोगों ने आगे भी जवाब देना है। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, हम मौजूद हैं यहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स में, और बुशरा बीबी के इद्दत केस की हायरिंग थी यहाँ पर, और ये ख़त्म हो चुकी है। मेरे साथ ये हज़ारा से ख़वातीन मेहमान हैं, इनसे हमने बातचीत की अपनी दुआ में। या हमारे साथ इमरान खान साहब का आशिक, इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है, इन्होंने धरना भी लगाया था। इनसे धरने के हवाले से बात करते हैं कि सवाबी में धरना देने की क्या रीज़न है, और वो धरना आपका चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहते हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। फरहाद भाई, आपका शुक्रिया, आप भी खान साहब के दीवाने हैं, हर जगह पहुँचते हैं, और हमारा माशाल्लाह सवाबी का धरना बहुत अच्छा जा रहे हैं, और इंशाल्लाह 3-4 दिन में हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे कि आप लोगों को नज़र आएगा, इस्लामाबाद की तरफ रुजू करेंगे। अच्छा ये बताएं, सवाबी में धरना देने की क्या रीज़न है? सवाबी में धरना इसलिए दिया था कि वहाँ हमारी गवर्नमेंट है और हमें जो है ना थोड़ा सहूलत है, और बाकी आपको पता है अगर इस्लामाबाद में अगर हम तादाद अगर जमा करते ना तो हमें बहुत रकावट बन जाते हैं, तो वहाँ जो है इसलिए हम बैठे हुए हैं, वहाँ जो है इंशाल्लाह अपनी हुकूमत के खिलाफ धरना दे रहे हैं? नहीं, अपनी हुकूमत के खिलाफ क्यों दें, लेकिन जो हमारे लीडरशिप हैं, उधर अलीमा भी आई हुई थी और शेर अफजल मोहम्मद साहब भी आए हुए थे, तो मैं तो ज़रूर गिला करूँगा बाकियों से कि आप लोग क्यों नहीं आए। नहीं, हम तो आते रहे, हमने तो वर्क भी किया, और आपने एक बात की है बीच में कि आप भी खान के दीवाने हो। हम खान के दीवाने नहीं हैं, हम लोग हक और सच जो हमें नज़र आता है, हम उस बात की तायीद करते हैं कि इमरान खान साहब एक वाहिद लीडर है जिस पर अभी तक कोई करप्शन का केस नहीं है। हमारी आंखों पर भी पट्टियाँ बांधी हुई थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है रिजीम चेंज होने के बाद हमारी आंखों से पट्टियाँ खुल गई हैं, तो हम हक और सच की बात करते हैं। माशाल्लाह ऐसे होने चाहिए, हक और सच के बाद जो भी करते हैं तो अल्लाह उसको कामयाब भी करते हैं। और दूसरी बात यह कि मैं ही वो बदनसीब हूँ कि रिजीम तक मैं खान साहब के खिलाफ वीडियो बनाता था, और मैं ही आवाम से कहता था कि किधर है रियासत मदीना और किधर है इमरान खान साहब। वो 100 दिन का प्लान, लेकिन रिजीम चेंज होने के बाद हमारे आंखों का ऑपरेशन हुआ और हमें सब कुछ नजर आने लगा। अब आप ये बताएं, आप खान साहब से कब से प्यार करते हैं और कब से पीटीआई के साथ हैं? मैं 2007 से पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ। 2007 से, उस टाइम मैं छोटा था, मेरा आईडी कार्ड भी नहीं बना हुआ था। अच्छा। और खान साहब ने एक छोटा सा कार्ड शुरू किया था, वो पेंसिल से लिखते थे, उसमें आईडी कार्ड का नंबर भी लिखता था। जब मैं उनके पास गया तो उसने कहा आपका आईडी कार्ड नहीं बना खान हुआ। साहब ने आपको गोद लिया था, इसका मतलब है 7 साल के। 2007 साल से, तो देखो हमें पता है, देखो खान साहब जो ना मुल्क पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। बहुत लोगों ने हमारे जहन बनाया कि यहूदी झंडे ये लाना है, डिंग रहे ये वो करते, लेकिन आज सबको पता चल गया कि वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। रखें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने